تو اس کے ساتھ میرے خیال میں تلمیذ بہن سب سے پہلے آپ ہی کا نمبر آتا ہے. اچھا آئیے. السلام علیکم. اصل میں دوسرے تیسرے نمبر پہ آنے کو اس لیے ترجیح دیتی ہوں کہ جو لوگ بات کر لیتے ہیں اس سے مجھے کچھ اپنے پوائنٹس مل جاتے ہیں بات کرنے کے لیے. خیر میں خیر آج میں جس موضوع پہ بات کروں گی شاید میں اسے کوئی ایک نظم بھی پڑھ دوں. وہ یہ ہے کہ فیض نے فیض احمد فیض کا نام بہت لیا جاتا ہے انسانی حقوق کی جد و جہد کے لیے, لیکن میں ان کے شاعری کے اس پہلو کی بات کر رہی ہوں جو انہوں نے پاکستان ہندوستان کے لیے نہیں لکھی بلکہ دوسرے ممالک کے لیے لکھی جہاں پہ سیاسی تحریکیں چل رہی تھیں. مثلا ان کی ایک نظم, میں نے یہ کتاب نسخہ ہے آج میں نے بالاستیاب یعنی کور ٹو کور نہیں پڑھی ہے, تو کچھ نظمیں ہیں جیسے ایرانی طلبہ کے نام, ان کی ایک نظم ہے جو انہوں نے مصدق کو جب اور کیا گیا تھا تو اس کے بعد ایران میں بہت بڑی تحریک ایک شروع ہوئی تھی اور شاہ کو لایا گیا تھا اس کی جگہ, تو ایرانی طلبہ کی بہت بڑی تحریک تھی. اس کے علاوہ ایک اور فیض کی ایک اور نظم جو کہ اس نظم کا نام ہے ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے, اور یہ نظم جو ہے وہ ایتھل اینڈ جولیس روزنبرگ کی مطلب یہ کہ سزائے موت کے احتجاج کہہ لیجیے یا جو بھی ان کا یعنی رد عمل تھا اس پہ لکھی گئی تھی. ایتھل اور جولیس روزنبرگ پہ اسپیاناج کا یا جاسوسی کا یا امریکہ کے راز بیچنے کا جو بھی آپ ان پہ یہ الزام تھا, اور ظاہر ہے کہ جاسوسی کی سزا ہر ملک میں زیادہ تر موت ہی ہوتی ہے. ان کو موت دی گئی تھی الیکٹرک چیئر کے ذریعے, جو کہ ظاہر انتہائی تکلیف دہ طریقہ ہے کسی کو مارنے کا. اور ابھی بھی مطلب اگر آپ اس کیس کی تھوڑی سی تفصیل پڑھیں تو میں نے بہت پہلے اس نظم کو پڑھایا تھا اصل میں اپنی کلاس میں اس کا ترجمہ کر کے, تو اس کیس کی اگر آپ تھوڑی سی یعنی اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو بہت سے ایسے حقائق ہیں جن پہ بحث ہو سکتی ہے یا جن کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. مطلب یہ کہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں کچھ گرے ایریا بھی ہے. تو وہ نظم, اس کے علاوہ ایک اور نظم جو کہ بین الاقوامی تحریکوں کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں, ایک نظم جو فیض نے لکھی تھی اور وہ تھی افریقن ریوائول موومنٹ کے لیے, کیونکہ 1930 کی دہائی میں جہاں برصغیر میں تحریک چل رہی تھی آزادی کی, اس طرح اور ممالک میں بھی چل رہی تھی, اور افریقہ میں اور افریقی ممالک میں ایک تحریک چلائی گئی تھی افریقن ریوائول کی موومنٹ, اور اس کے تحت بہت ساری تحریک چلی. زیادہ تر اس طرح کی تحریک جو چلائی گئی وہ بائیں بازو کے سے جو لوگ تعلق رکھتے تھے, ان کا میلان ان خیالات کی طرف تھا, ان لوگوں کی چلائی ہوئی ان کی بنائی ہوئی تھی. اور یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہ سب غریب ممالک ہیں, اور بہرحال چاہے کوئی مانے نہ مانے لیکن یہ کہ اقتصادی ترقی یا معاشی ترقی کسی بھی ملک کا گول ہو سکتا ہے, اور اقتصادی ترقی کے بغیر آپ اپنی قدروں پہ بھی کھڑے نہیں رہ سکتے. انسان کو اپنی بہت سی قدروں کا سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اگر وہ اقتصادی طور پہ مستحکم ہو. تو بہرحال میں یہ اس میں ایک نظم ہے آ جاؤ افریقہ, وہ میں پڑھ دیتی ہوں. یہ اللہ کرے مجھے مل جائے, ویسے میں نے صفحے وفے تو بہت موڑے تھے. اللہ کرے مجھے مل جائے. کم بیک افریقہ. ایک رجز. آ جاؤ میں نے سن لی تیرے ڈھول کی ترنگ, آ جاؤ مست ہو گئی میرے لہو کی تال, آ جاؤ افریقہ. آ جاؤ میں نے دھول سے ماتھا اٹھا لیا, آ جاؤ میں نے چھیل دی آنکھوں سے غم کی چال, آ جاؤ میں نے درد سے بازو چھڑا لیا, آ جاؤ میں نے نوچ دیا بے کسی کا جال, آ جاؤ افریقہ. پنجے میں ہتھکڑی کی کڑی بن گئی ہے گرز, گردن کا طاق توڑ کے ڈھالی ہے میں نے ڈھال, آ جاؤ افریقہ. چلتے ہیں ہر کچھار میں بھالوں کے مرگ نین, دشمن لہو سے رات کی کالک ہوئی ہے لال, آ جاؤ افریقہ. دھرتی دھڑک رہی ہے میرے ساتھ افریقہ, دریا تھرک رہا ہے تو بن دے رہا ہے تال, دریا تھرک رہا ہے تو بن دے رہا ہے تال, میں افریقہ ہوں دھاڑ لیا میں نے تیرا روپ, میں تو ہوں میری چال ہے تیری ببر کی چال, آ جاؤ افریقہ. نہیں تیری لکھا اس میں,
तेरी बबर की चाल, आ जाओ अफ्रीका, आओ बबर की चाल, आ जाओ अफ्रीका। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि फैज ने अपनी जिंदगी की इतनी खूबसूरत शायरी जेल में की है, और ये नज्म लिखी गई है जो उन्होंने तारीख की है 1955 में मंटगोमरी जेल, जहाँ वो बहुत अरसा तक मुक़य्यद रहे। अब आप ये सोचें कि जेल में इंसान सिर्फ अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचता है, घर का खर्चा। ज़ाहिर है फैज कोई बहुत अमीर आदमी नहीं थे, कोई बहुत बड़े जमींदार नहीं थे, कोई उनकी बहुत मिले नहीं थी। मतलब ये कि वो एक चले मिडिल क्लास के आदमी थे, उनके ताल्लुकात थे और उन्हें पैसे की बहुत ज्यादा हवस भी थी, उनके स्टेटस से ये बात जाहिर भी होती थी। तो उस वक्त अपने बारे में यानी अपना गम छोड़ के किसी दूसरे के बारे में सोचना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, दूसरे ये कि उनके आप सियासी नजरियात से इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे भी है, लेकिन ये कि बहसियत शायर जो उनकी हैसियत है उसे कोई कम नहीं कर सकता। दूसरे बहसियत इंसान उन्होंने जेल में जिस तरह की यानी जो अपने रवैयों का मुजाहरा किया, उसमें आपको कहीं कोई कड़वाहट, कोई तलखी कुछ नहीं नजर आएगा। ये एक बहुत बड़ी यानी शख्सी कामयाबी, मैं शायरी की बात नहीं कर रही हूँ इस वक्त, मैं सिर्फ शख्सी यानी किरदार की बात कर रही हूँ। तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा मैंने पिछले दिनों एक खातून है, उनका नाम है डॉक्टर निगार सज्जाद ज़हीर, उनका सज्जाद ज़हीर से कोई ताल्लुक नहीं है। कराची यूनिवर्सिटी में वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट की चेयरमैन भी रह चुकी हैं। पिछले दिनों उन्होंने काफ़ी मज़ामीन इस मौजू पे लिखे थे कि उर्दू में फ़लस्तीन के लिए कोई शायरी हुई है कि नहीं। तो फैज़ ने फ़लस्तीन पे यानी जाने से पहले बस मैं इस नुक्ते पे बात करूंगी, फैज़ ने फ़लस्तीन के लिए भी शायरी की थी। और जब वो बैरूत में रहे तो वो लोटस एक रिसाला था जो बैनुल अक़वामी सतह पे शाया होता था, उसके वो मुदीर थे, और वहीं उनकी मुलाकात एडवर्ड सईद से हुई थी। और वहीं जिसे कहते हैं कि ये जो पूरा ज़ाहिर एडवर्ड सईद का बहुत बड़ा नाम है, कोलंबिया में वो प्रोफेसर थे। तो ये यानी जो पूरा यानी मगरिब का जो इंटेलिजेंसिया था उससे भी उनकी वाक़फ़ियत हुई, शायरी के ज़रिए नहीं बल्कि अपनी सलाहियत के ज़रिए भी, सिर्फ ताल्लुकात के ज़रिए नहीं। तो ये तमाम लोग एक साथ मतलब इनका मिलना जुलना आपस में था, और ये खुद फैज़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरे पास मेरा ख्याल है वक्त नहीं है, मेरा वक्त पूरा हो गया, वरना मैं फ़लस्तीन पे भी उनकी एक नज़्म सुना दूँ। अच्छा आज फैज़ का जश्न, अच्छा, थोड़ी सी वायलेशन हुई। अच्छा, अल्लाह करे मैं ढूंढ पाऊँ। ढूंढने के भी तो अच्छा नहीं, इसलिए कि सभी मोड़े में मैंने असल में एक लोरी उन्होंने लिखी थी फ़लस्तीनी बच्चे के लिए, वो मैं ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे मिल जाए, वरना फिर ये कि मैं सरे वादी सीना सुना दूंगी बस। ओके, अरब इसराइल जंग के बाद उनकी एक नज़्म है सरे वादी सीना, फिर बर्क़ फरोज़ा है सरे वादी सीना, फिर रंग पे है शोलाए रुख़सार हकीकत, पैगाम अजल दावत दीदार हकीकत, ए दीदा बीना अब वक्त है कि दीदार का दम है कि नहीं है, ए कातिल जां चार अगर कुल्फत गम है, अब कातिल जां चार अगर कुल्फत गम है, गुलजार इरम पर तो सहराए अदम है, गुलजार इरम पर तवे सहराए अदम है, माजरत पिंदार जुनू हौसलाए राह अदम है कि नहीं है, फिर बर्क़ फरोज़ा है सरे वादी सीना, ए दीदा बीना फिर दिल को मुसफ़ा करो इस लौह पे शायद, जिन आँखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं है, उन रातों में कोई शम्मा मुनव्वर कर दे, जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं है, उन नज़रों पे कोई राह उजागर कर दे, जिनका दी पैरवी किस्ब रिया है, हिम्मत कुफ्र मिले। मैंने क्या 2 सफ़े पलट दिए, माजर चाहती हूँ मैं, इसलिए कि मैंने शायद 2 सफ़े पलट माजर चाहती मिलता। या माबैन मनूतू ने पैमा कोई उतरे, ए रस्म सितम हिकमत खासान ज़मी है, ताइद सितम मसलहत मुफ्ती दी हैं, अब सदियों के इक़रार इताअत को बदलने लाजिम है कि इनकार का फरमा कोई उतरे। और बस बात यह है कि ये शायरी का एजाज़ है कि नज़्म आज भी उतनी ही सच्ची है जैसे आज से 70 साल पहले सच्ची थी। बहुत शुक्रिया। जिंदा सुनने वाले बेचारे जिंदा हैं।
مضمون یہ پہلے میں پڑھ چکی ہوں. فیض کا تو شاید آپ کہہ رہے ہیں 5 سال سے پروگرام نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا ہے تو پھر یہ میں نے پتہ نہیں کس کے اس میں فیض کا پڑھ دیا ہوگا. شاید کسی آپ نے اس میں پڑھا ہوگا کسی دھنک نشری سے مناظر میں پڑھ دیا ہوگا. اور آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا یہ مضمون. یہ ان کی ایک نظم ہے, بہت مشہور نظم رقیب سے, اس کے بارے میں ہے. تو اس کے بارے میں یہ میں نے نظم بہت خوبصورت ہے. اور میں نے کہا کہ فیض کی شخصیت اتنی بڑی, اتنی اس کا احاطہ کرنا تو بہت ہی مشکل ہے. اجمالی جائزہ ہو سکتا ہے رضوان بھائی پیش کر دیں فیض کی شاعری کا اور شخصیت کا. تو میں جو ہوں وہ ایک اس کے اوپر ایک مائکرو فوکس کرتی ہوں اور ایک نظم ان کی جو ہے انتخاب کرتی ہوں رقیب سے, کہ وہ مجھے کیوں پسند ہے. اور مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ بہت زیادہ مشہور ہوئی, لیکن اس نظم کو بھی گایا گیا ہے اور ملکہ ترنم نور جہاں نے ہی گایا ہے, لیکن شاید اس کی دھن جو تھی وہ اتنی لوگوں میں مشہور نہیں ہو پائی, یا اس کو وہ شہرت نہیں ملی جس کی وہ حقدار تھی یہ نظم. تو اور میرا خیال ہے اس میں ایک جدت ہے خیال کی, اور ایک انوکھا تصور رقیب کا پیش کیا گیا ہے جو اردو شاعری کے جو روایتی تصور ہے اس سے بہت زیادہ مختلف ہے. تو نظم کو سنانے سے پہلے میں یہ ایک چھوٹی سی میری کہانی تھی جو میں نے پہلے بھی سنائی تھی, کہ یہ نظم میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہیں پڑھی تھی, اور وہ میں نے پی ٹی وی پر پڑھی تھی. پی ٹی وی پہ میرا آنے کا اتفاق ہوا تھا, اس وقت میری عمر 19 سال تھی. تو میں نے اس وقت یہ نظم پڑھی تھی. تو اور پتہ نہیں کس مائنڈ تھاٹ پروسیس چل رہا ہوگا اس وقت اتنی ینگ ایج کے اندر, کہ آپ جو ہے اتنی جا کے میچور نظم پڑھیں. تو یہ اس کی چھوٹی سی کہانی ہے, اور پھر نظم میں پتہ نہیں اتنا میرے پاس وقت ہوگا کہ نہیں, لیکن شاید آج 5 سے 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ اتنے لوگ تو ہے نہیں. تو یہ کہانی ایک نظم کے بارے میں. اکثر اردو گھر کے ممبران اپنی یادداشتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں کہ وہ مشہور شعراء اور ادیبوں سے ذاتی طور پر واقف تھے یا ان سے کبھی ملے تھے. میری زندگی شاعروں اور ادیبوں سے بالکل خالی رہی ہے. انجینئر البتہ کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں, اس لیے کہ میرے پاس کسی سیلیبریٹی یا ادبی شخصیت سے مٹبھیڑ کا کوئی دلچسپ واقعہ نہیں ہے. آج البتہ ایک بہت پرانا واقعہ بیان کرتی ہوں. جب ایک مشہور نظم پی ٹی وی پر پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا. اس وقت میں ایک ٹین ایجر ہی رہی ہوں گی. اب سوچتی ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ ایسے پختہ موضوع پر لکھی ہوئی نظم کا میں نے کیوں انتخاب کیا. اس وقت وہ نظم شاید مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آتی, مگر پھر بھی وہی میرے ذہن میں آئی, اسی کو میں نے سنایا. تو پہلے یہ واقعہ اور پھر نظم کے کچھ شعر اور اس کا مختصر سا تجزیہ. فروزہ و درخشاں نامی پروگرام شاید آپ کی یادداشتوں کا حصہ ہوں. یہ نوجوانوں کے لیے پیش کیا جاتے تھے. ایک زمانے میں ان کی میزبانی کے فرائض مہتاب راشدی اور خوشبخش شجاعت جیسی قابل شخصیات نے انجام دیے تھے. ہمارا دور آتے آتے اس پروگرام کا نام امنگ ہو گیا تھا, اور اچھے کمپیئر رخصت ہو گئے تھے, اور ان کی میزبانی ایک دھڑادار خاتون کی سپرد کر دی گئی تھی جن کا نام اب میرے ذہن سے محو ہو چکا ہے. محترمہ خوش گفتار بھی تھیں اور خوش روح بھی, لیکن قابلیت میں پی ٹی وی کی مشہور نامور میزبان خواتین کا پاسنگ بھی نہیں تھی. نوجوانوں کے اس پروگرام پر برا وقت آ چکا تھا, اتنا برا کہ مہمانوں کی عدم دستیابی کے باعث انہوں نے مجھے ہی شرکت کی دعوت دے دی. اب ہم کہاں کے دانا تھے کہ ہنر میں یکتا تھے, لیکن اس دعوت نامے کو وصول کر کے بہت خوش ہوئے اور پہنچ گئے اپنا عید کا جوڑا پہن کر. کسی نے یہ نہیں بتایا کہ میرون رنگ کا جوڑا نہ پہننا, کیونکہ صوفہ اسی رنگ کا ہے. خیر بھیج بتا بھی دیتے تو کیا ہوتا, میرے پاس ایک ہی اچھا جوڑا تھا اور پی ٹی وی کے پاس ایک ہی اچھا صوفہ. وہاں میرے علاوہ کچھ اور مہمان بھی تھے. 2 لڑکے تھے جنہوں نے کچھ ایجاد کیا تھا, شکل سے ہی موجد لگ رہے تھے. ان کے اوپر سائنس اور بیچارگی برس رہی تھی. اس کے علاوہ ایک نہایت فیشن زدہ محترمہ تھی. ان کی وجہ شہرت تو مجھے یاد نہیں, ہاں اتنا ضرور یاد ہے کہ انہوں نے ہم تینوں کو نہایت حقارت بھری نظر سے دیکھا. ہم تینوں کو میک اپ روم لے جایا گیا. میک اپ آرٹسٹ نے لڑکوں کا منہ دھلوا کر کولڈ کریم لگوا دی. پھر انہوں نے کل 5 منٹ میرے اوپر دست شفقت پھیرا اور محترمہ کی طرف متوجہ ہو گئی, جو نہایت بے چین تھی کہ ان کی باری کیوں نہیں آ رہی. اسی اثنا میں پروگرام کے ڈائریکٹر صاحب آئے, ہانپتے کانپتے, پسینہ پوچھتے اور بڑبڑاتے. انہوں نے ہمیں مخاطب کر کے کہا, پہلے سے یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں, ابھی اوپر سے فون آیا ہے کہ یہ پروگرام فیض صاحب کے جشن ولادت کے موقع پر نشر ہوگا اور فیض اسپیشل ہوگا, اس لیے آپ لوگوں نے جو بھی تیر مارا ہے اسے بھول جائیں. اس پروگرام میں صرف فیض صاحب کے بارے میں بات ہوگی, آپ نے انہی کا ذکر کرنا ہے, انہی کا کلام پڑھنا ہے. یہ سننا تھا. وہ لڑکے تو بالکل ہونک ہو گئے. ان محترمہ نے ڈائریکٹر صاحب کی بات بالکل سنی انسنی کر دی اور میک اپ آرٹسٹ کو بدستور ہدایات دیتی رہی کہ مصنوعی پلکیں سیدھی لگائیں, آپ کیا کر رہی ہیں. ڈائریکٹر صاحب نے ہمیں دیکھ کر کہا, ان لوگوں کی شکلیں دیکھو, کہیں سے لگتا ہے کہ انہیں فیض کے بارے میں کچھ پتا ہوگا.
जाओ अब्दुल से कहो मोटरसाइकिल निकाले और बाजार से फैज साहब की कोई किताब खरीद लाए। वो बुक स्टोर वाले को नाम पता होगा, मेरे तो जहन में नहीं आ रहा। किताब से तो पढ़ लोगे ना तुम लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। उनकी परेशानी देखकर मैंने हिम्मत करके कहा, सर आप किताब रहने दें, मैं फैज साहब के बारे में बात भी कर लूंगी, उनका कलाम भी सुना दूंगी। आप पढ़ लेंगी शायरी भी? अल्लाह का शुक्र है, चलो इन तीनों का टाइम काटो और इस लड़की का टाइम बढ़ाओ। जितनी देर उन मुहतरमा के 16 बल्कि 32 सिंगार चले तो मैंने जल्दी जल्दी कुछ नोट्स बनाए। अब ये गूगल का जमाना तो था नहीं, तो मैंने हाफजे से ही काम लिया। मैंने कोशिश की कि फैज साहब की शायरी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया जा सके, इसलिए मैंने 2-3 खालिस रोमानवी शेर पढ़े। एक बंद उनकी इनकलाबी शायरी की नुमाइंदा नज़म बोल के लब आज़ाद है तेरे से पढ़ा, और फिर ये नज़म पढ़ी जिसका नाम है रकीब से, जिससे मैं उनके हाइब्रिड कलाम की नुमाइंदा नज़मों में शुमार करती हूँ, यानी वो कलाम जिसमें रोमानवियत और इनकलाबी सोच का इम्तजाज मिलता है। इस नौयत के कलाम की बेहतरीन मिसाल तो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग है, लेकिन इस वक्त जो नज़म मेरे जहन में आई वो उनकी नज़म रकीब से थी। फैज अपनी शदीद हसास तबीयत के बाइस अक्सर गमे जाना को गमे दौरा से अलग नहीं कर पाते थे। वो खुद इसके बारे में लिखते हैं कि गमे जाना और गमे दौरा एक ही तजुर्बे के 2 पहलू हैं। अपनी ज़ात को बाकी दुनिया से अलग करके सोचना मुमकिन नहीं है। इस वक्त मैंने इस नज़म का सिर्फ इस हवाले से जिक्र किया। इतनी सोच में पुख्तगी नहीं थी कि इस नज़म की जिद्दत तराजी पर गौर किया जाता। बाद में एहसास हुआ कि ये नज़म एक निहायत मुनफरिद और मार्कतुल आरा नज़म है। इसे रुझान साज कहा जा सकता है, और इसकी वजह यह है कि इसमें फैज़ ने रसूमियाती कलाम और क्लासिकी शायरी के अलामत से बगावत करके रकीब का एक मुनफरिद और जदीद तस्वुर पेश किया गया है। उर्दू शायरी में कुछ बुनियादी किरदार पाए जाते हैं जिनके बगैर शायरी खुसूसन और गज़ल खुसूसन बिल्कुल नहीं लिखी जा सकती। शायरी अमूमन और गज़ल खुसूसन बिल्कुल नहीं लिखी जा सकती। इसमें से कुछ किरदारों को हमेशा मनफी अंदाज में पेश किया जाता है। मसलन हज़रत नासिर से शायरों की कभी नहीं बनी। वाइज जाहिद और शेख साहब भी शोरा से अल्लाह वास्ते का बैर रखते थे और शोरा उनसे बैर रखते थे, लेकिन एक किरदार ऐसा है जिससे शोरा की नफरत इतनी गहरी है कि उसका लक़ब ही रूह स्याह रख दिया गया है। गैर या रकीब मोहब्बत की तसलीस का तीसरा कोना है, जिससे बड़ा दुश्मन और नफरत अंगेज शख्स हो ही नहीं सकता। उर्दू शायरी में उसे एक ऐसा कैरिकेचर यानी मसखाका बना दिया गया है जिसमें दुनिया का हर ऐप पाया जाता है। साहिल लुधियानवी लिखते हैं, इस तरह जिंदगी ने दिया है हमारा साथ, जैसे कोई निभाह रहा हो रकीब से। मीर ने कहा था, भड़काता रात देख के वो शोला खू मुझे, कुछ रूह से आ रकीब ने शायद लगाई बात। रकीब हमारी शायरी का सबसे बड़ा विलन था, और विलन कभी हीरो का दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन फैज ने इस नज़म में इस तस्वुर को बदल दिया। फैज के यहाँ रकीब बाइस से मलामत नहीं है। रकीब के साथ फैज का रिश्ता मुकाबलेबाजी, हसद और नफरत का नहीं है। उनका अपने रकीब से ताल्लुक एक वाबस्तगी का है, एक कदर मुश्तरक का है, एक रब्त का है, एक निस्बत का है, एक हमज़ौक़ी का है। उनका रकीब उनका हमदर्द है, उनका गमगुसार है। वो उससे दिल की बात करते हैं, वो उसके मोतरफ हैं कि वो उनकी जहनी कैफियत को समझ सकता है। मेरा तो ये मानना है कि अगर आज फैज जिंदा होते तो यमनी काफ़ी पर जाके अपने रकीब के साथ एक कॉफ़ी ज़रूर पीते, और जाते वक्त इस मुलाकात की याद को महफूज करने के लिए अपनी और रकीब की एक सेल्फी ज़रूर लेते। उनकी ये नज़म ऐसी रुझान साज है कि इसी ख्याल को उनके हमअसर अदम ने यूं कहा है, 2 ही बाज़ौक़ आदमी है अदम, मैं हुआ या मेरा रकीब हुआ। और आज के नौजवान शायर अम्मार इकबाल ने यूं बयान किया है, रकीब को बुरा भला क्यों कहूँ, वो सिर्फ हम ख्याल है, कमाल है। तो अब जो है मैं बस वो नज़म सुना के ये ख़त्म करूँगी। तो नज़म है, आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था, जिसकी उल्फत ने भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है, कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के, जिसकी इन आंखों ने बेसूद इबादत की है। तुझसे खेली है वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुर्दा महक बाकी है। तुझ पे बरसा है उस बाम से महताब का नूर, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी है वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। हम पे मुश्तरका है एहसान गमे उल्फत के, इतने एहसान के गिनवाऊं तो गिनवा न सकूं। हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या सीखा है, जिस तरह और को समझाऊं तो समझा न सकूं। यूसुफी के ने भी इसके बारे में कुछ लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि वो एक साहब थे, साकी उनका कुछ नाम था,
شاعر تھے مشہور, انہوں نے کہا کہ بس یہاں یہ نظم ختم ہو جاتی ہے, آگے مت پڑھیں, کیونکہ یہاں سے یہ نظم جو ہے ایک دم سے یو ٹرن لیتی ہے اور بالکل ٹینجنشل ہو جاتی ہے, اور بالکل جس طرح مجھ سے پہلی سی محبت میں وہ انہوں نے اطلس و کم خواب میں وہ ان کا ذکر کیا ہے کہ جا بچا بکتے ہوئے کوچا بازار میں, تو بالکل اس نظم کی بھی ٹون بدل جاتی ہے کہ آجزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی, یاسو ہرما کے دکھ درد کے معنی سیکھے, زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا, سر داہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھے, جب کہیں بیٹھ کے روتے ہیں وہ بے کس جن کے اشک آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں, ناتوانوں کے نوالوں کو جھپٹتے ہیں عقاب, بازو تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں, جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت, شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے, آگ سی سینے میں رہ کے ابلتی ہے نہ پوچھ, اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے. تو یہ بالکل اس میں وہی فیلنگ ہے جو مجھ سے پہلی سی محبت میں ہے کہ فیض جو ہے وہ غم جانا اور غم دنیا کو الگ نہیں کر پائے, اور انقلابی فکر کو جمالیاتی احساس سے انہوں نے مس کر دیا, ان کو جو ہے وہ آمیز کر دیا, اور ایک شاہکار تخلیق رقیب سے. شاعرہ ہیں آپ, اس لیے آپ کو فیض کا جیسے صوفیہ نے کہا کہ اس قدر پرسنالٹی اور شاعری اور جو ان کا امپیکٹ ہے ورلڈ میں اور ہمارے ملک میں, تو یو کی ناٹ انکمپس. میں 19 سال کی تھی تو میں فیض سے ملاقات ہوئی, انٹر کالجیٹ مشاعرہ ہوتا ہے تو اس میں فیض صاحب جو تھے مہمان خصوصی تھے, تو وہ ان سے ملاقات کا قصہ پھر کبھی بتاؤں گی دھنک میں, کیونکہ وہ بھی بہت میننگ فل ہے میرے لیے. لیکن میں نے جیسے پہلے شیئر کیا تھا کہ میں نے یونیورسٹی آف منیسوٹا میں اپنے کریئر کا آغاز ایڈوانس فیمنسٹ تھیوری پڑھانے سے کیا تھا, اور میں نے کیسے پروین شاکر کو اپنی شاعری میں نے کیسے جینڈر انالیسس کیا تھا. تو اب میں یہ پڑھا رہی ہوں تو فیمنسٹ تھیوری میں ہم لبرل فیمنزم, سوشل فیمنزم, مارکسسٹ فیمنزم, سو کالڈ تھرڈ ورلڈ فیمنزم پڑھاتے ہیں. تو بہت پڑھا رہے ہیں, سارا اچھا جا رہا ہے. اور پھر ایک فیکلٹی جو ہوتی ہے یوزلی کلاس روم میں 100 کی کلاس ہے, تو میں دیکھ رہی ہوں کہ راسٹر پہ تو 100 ہیں, تو 2 میری ٹی اے ہیں, تو ایک کون ہے, تو پتہ چلا کہ وہ فیکلٹی آبزرویشن کے لیے آئی ہے. تو اس نے پھر یہ چیلنجنگ سوال کیا کہ ایشین فیمنزم کہاں گیا, تم تو صرف وہ انڈین فیمنسٹ موومنٹ کی بات کرتے ہو, اور وائی ڈونٹ وی ٹاک اباؤٹ دا ادر کائنڈز آف پیٹریارکی ان ایشیا, اور تم لوگوں کے تو مرد جو ہیں وہ تو اپریسرز ہیں اور ابیوزر ہیں, اور جو بھی لبرل فیمنزم کی ساری تھیوری اپنی اس نے نکالا, اینڈ شی واز کائنڈ آف چیلنجنگ می. تو میں نے کہا کہ ابھی تو کلاس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, اگلے ویک آؤ. اینڈ دین آئی ٹاک ٹو دا چیئر پرسن, میں نے کہا کہ سب کو بلا لیں, سوشالوجی, اینتھروپالوجی, سائیکالوجی, جتنے آنا چاہیں میں سیمینار دوں گی. تو خیر یہ میرا اس کا جسٹ ہے, کیونکہ پورا تو نہیں سیمینار دے سکتی, رضوان بھائی اجازت نہیں دیں گے. تو فائز کو ہم لوگ ظاہر ایک شاعر ہے, رائٹر ہے, ریولیوشنری ہے, ملٹی لنگول ہے, وچ از امیزنگ کہ ایک شاعر جو ہے رشین بھی جانتا ہے, پنجابی بھی جانتا ہے, اردو بھی جانتا ہے, فارسی بھی جانتا ہے. تو اس کا امپیکٹ دیکھیں آپ, ایک شخص کا اتنی ساری لینگویجز, اتنے سارے کلچر پہ. تو میں جو فیض کو میں نے سمجھا اور جیسے پڑھایا, یو کین ڈس ایگری ود دیٹ, میں اس کو مارکسسٹ فیمنسٹ کہتی ہوں. اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو شیئر ود یو کہ کیسے اس کی ڈفرینٹ فیمنزم کی جو برانچز ہیں ان میں کیسے وہ فٹ ہوتے ہیں. تو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. لبرل فیمنزم کلیمز کہ عورت کی عزت نہیں کی جاتی, عورت کی ویلیو نہیں ہے, عورت کی ایکسپلائٹیشن ہے, اور وہ دوسرے بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں. لیکن فیض نے جو رومانٹک ویز میں عورت کی جو ویلیو کی ہے, جیسے اس نے ایڈمائر کیا ہے خواتین کو, جیسے اس نے سپورٹ کیا ہے, وہ سوفسٹیکیشن, وہ نزاکت, وہ رانائی, وہ نسوانیت, یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی اتنی ویسٹرن تھاٹس میں جتنی اس نے کی ہیں. جیسے مجھے تو ساری شاعری اس کی پسند ہے, لیکن رنگ پیراہن کا خوشبو, زلف لہرانے کا نام,
मौसम गुल है तुम्हारे बाम पे आने का नाम. Look at, this is putting that. फिर नज़र में फूल महके, दिल में फिर शम्मे जली, फिर तसव्वुर ले लिया उस बज़ में जाने का नाम. ऐसी बज़ में फिर परवीन शाकिर कहते हैं ना, इसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की. सो दैट्स हाउ ही वैल्यूज वुमेन. और आप देखें कि पूरी शायरी में बहार, मौसम गुल और बहार और खातून और फैज़, ये रुमानियत जो है उनकी एक अलग लेवल पर है. अब मैंने ज़ाहिर है उसको ट्रांसलेशन करके ज़ाहिर किया था, इंग्लिश में ही था. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर इंग्लिश स्पीकिंग, और सिर्फ 1-2 इंडियन स्टूडेंट थी जिनको समझ आती थी उर्दू. तो ये उनकी शायरी में जैसे तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवाल, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, एट वन लेवल. और आपके जो रकीब से मेरा पसंदीदा शेर है, वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, एक नज़र तुम मेरा महबूबे नज़र तो देखो. इट्स अ वेरी यूनिक थिंग. फिर वो आप देखें पूरी जो गज़ल उसकी है, दश्ते तन्हाई में जाने जहाँ लर्जा हैं, तेरी आवाज़ के साए तेरे होंठों के शराब. ये पूरी तो मैं नहीं पढ़ूंगी, बहुत देर हो जाएगी. फिर बहार आई, जैसे उसके औरत के होंठों की तारीफ, उसके निखार की तारीफ और सारे. और फिर जो आप मशहूर आप बता रही थी, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगों हो जाए, यूं न था मैंने चाहा था कि यूं फ़कत चाहा था यूं हो जाए. फिर दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, तो एक एक्सट्रीम है, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के. और जब ये गज़ल आई थी, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, तो आमिर भाई बात करते हैं, हम लोग भी सारी लड़कियां जाके और वहाँ बैठ के कहती थी कि अगर जो हमारे क्लास के लड़के और जो रिश्ते आ रहे हैं, अगर 50% भी इतना रोमांटिक आया तो कबूल है, कर देंगे. क्योंकि ये रोमांस की एक इंतहा थी कि एक मेल पर्सपेक्टिव से ख़वातीन को ऐसी वैल्यू और ऐसा दिया जा रहा है, और किसी ने इस कदर ज़्यादा ख़वातीन की तारीफ में नहीं लिखा है. वो गम जाना में बहुत लिखे हैं. और दूसरे फिर मेरा पसंदीदा जो है मसीहाई का, और औरत को रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में होले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए. क्या खूबसूरत. आप डॉक्टर हैं तो आपको पता है बेवजह करार तो नहीं आता, लेकिन इतनी खूबसूरती के योर प्रेजेंस, तो ये औरत की वैल्यू बढ़ाने के लिए उसने किया. फिर फैज़, जैसे सोफिया ने भी मेंशन किया, रियलिस्ट थे, रोमांटिक भी थे, लेकिन रियलिज्म भी था. और वो काफ़ी इस तरह वो फेमिनिज्म की तरफ और आते हैं, जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म आते हैं रियलिस्ट में. और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, और दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं हम रोज़गार के. और जो उनकी मोस्ट ब्यूटीफुल, एंड आई एक्सप्लेन फॉल ऑफ ढाका, कि हम के ठहरे अजनबी. ये देखें, एक मर्द जो है वो पूरी सोसाइटी के दर्द को बयान कर रहा है, मैन एंड वुमेन. एंड आई सॉ माई पेरेंट्स क्राइंग, माई पीपल क्राइंग फॉर दिस. नैरा नूर ने बहुत खूबसूरत गाई है. तो उस लिहाज से वो है. और जैसे जो और भी उनकी रोमांटिक वो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो मैंने प्रेजेंट किया, वाई आई थिंक दैट ही इज़ मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, कि वो फैज़ राइट्स हर काइंड्स ऑफ ऑपरेशन के खिलाफ लिखता है. ये बहुत बड़ी बात होती है, वरना लोग कह देते हैं ओ चलो इसके खिलाफ लिख लेते हैं, बाकी खैर है इनको छोड़ दें. वो पेट्रियार्की के खिलाफ लिखता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर रिलीजियस पेट्रियार्की है, इंस्टीट्यूशनल पेट्रियार्की है, या सोशल पेट्रियार्की है. वो कैपिटलिज्म के खिलाफ लिखता है, इज मार्क्सिस्ट. तो उसने पढ़ा है, उसने किया. वो फ्यूडलिज्म के खिलाफ लिखता है, देखिए ना. और फिर ये ऑल काइंड्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ लिखता है, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ लिखता है. तो ये बहुत ज़्यादा जो वर्सेटाइल जो है मार्क्सिज्म की एक वो होती है. फिर वो खसूसी तौर पर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली, उसके खिलाफ लिखता है. और ये अनयूजुअल है. यूजुअली इट इज़ रिटन इन वेस्टर्न वर्ल्ड, लिबरल फेमिनिज्म लिखते हैं इसके बारे में, मार्क्सिस्ट नहीं लिखते. वो रिप्रोडक्शन ऑफ लेबर और प्रोडक्शन के उसमें लिखते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन हो रही है. फिर वो आवाज़ बुलंद करता है, ना सिर्फ ये कि
ہم جیسے لوگوں کے لیے پریولیج اینڈ پاورفل خواتین کے لیے، لیکن وہ کسان کی بیٹی کے لیے بھی کرتا ہے، وہ غریب کی بیٹی کے لیے بات کرتا ہے، اور یہی سوشلسٹ فیمنزم بھی یہی کہتی ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ انکریج کرتا ہے بریوری کو، ریولوشن کو، اور وہ بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے. اب دیکھیں اس کے بعد کتنی ہسٹوریکل فیمنسٹ موومنٹ ود ان دا کنٹری، آؤٹ سائڈ دا کنٹری، دے ہیو اڈاپٹیڈ اٹ کہ ابھی ہم کہہ سکتے ہیں، ہمیں وائس ریز کرنی ہے. اچھا، پھر اس کا مشہور جو اقبال بانو نے کر دیا، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، اور پھر کیسے اس نے منظر بیان کیے، تاج اچھالے جائیں گے، یہ ہوتی ہے ریولوشن، یہ ہوتا ہے. پھر ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. یعنی اس نے جو اپنی شاعری، اپنی تحریر، ان کو گیو اپ نہیں کرنا، چاہے وہ جیل میں جائے، چاہے وہ ظلم سہے، چاہے وہ تنقید سہے، نکالا جائے، جلا وطن کچھ بھی کر دیا جائے، ہی از اسٹک ٹو دیٹ. کتنے شاعر ایسے ہیں جو اس طرح کریں گے. پھر وطن سے محبت، نثار میں تیری گلیوں کے ہے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے. تو یہ جو ہیں یہ ٹچز آف لبرلزم ہیں، سوشل فیمنزم ہے، مارکسسٹ فیمنزم ہے. اور وہ جو ٹرانزیشن بتائی ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، وہ اس کو لے جاتی ہے ٹورڈز مارکسسٹ فیمنزم. وہ لبرل سے مارکسسٹ کو ایسے کراس کرتا ہے ایک ہی غزل میں. ٹھیک ہے. ایک میں وہ بہت ہی محبت کی، پیار کی، آنکھوں کی، سب چیزیں باتیں کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ دس از ہاؤ ایکسپلائٹیشن از ڈن، اینڈ بیکاز آف دیٹ آئی کین ناٹ کم بیک ٹو. سو غمے جانا بہت اچھا ہے، لیکن غمے یہ ہو رہا ہے، سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے، تو اویئرنیس کریٹ کرتا ہے. ہی از کائنڈ آف اے اسکالر ان مائی اوپینین. اس کے بعد وہ اس کی جو سب سے مجھے یونیک بات لگتی ہے کہ وہ ہی کراسز باؤنڈریز، جو ہے نا یوزلی ہوتا ہے لوگ سیلز میں ہیں، جیسے اگر آپ ویسٹرن فیمنزم کو دیکھیں، یا لبرل ہے فیمنزم، یا سوشلسٹ فیمنزم ہے، یا پھر مارکسسٹ فیمنسٹ ہیں، یا تھرڈ ورلڈ فیمنزم میکسیکو کی گلوریا انزل ڈوا، اور وہ ساری وہ ہیں. لیکن یہ گہری بات کرتا ہے اور سب کو انٹرسیکٹ کرتا ہے. یہ انٹرسیکشن سب سے مشکل چیز ہوتی ہے دنیا میں کرنے کی. اور بہت کم ویسٹرن اور لیٹن امریکن، بہت کم ایسے مرد ہیں جنہوں نے اپریسڈ لوگوں کی بات کی ہے. بہت کم. رومانٹک تو بہت لوگوں نے کی ہے، جنگ و جدل کی بھی بات کی ہے، وار کے امپیکٹ کی بھی بات کی ہے، لیکن جو اپریشن ان سوسائٹی جو بات کی ہے وہ بہت کم لوگوں نے کی ہے. اور ایک جو ہے، میں دا اونلی ایگزامپل از برازیل کے ہیں پالا فریرو. وہ بات کرتے ہیں پیڈاگوجی آف دا اپریسڈ. وہ کہتے ہیں کیسے کلاس روم میں آپ نے اپریسڈ کے وائسز اوپر لانی ہے، مطلب وہ از ریمارکیبل ٹو. لیکن فیض یہ بہت ہی خوبصورتی سے یہ جو باؤنڈریز کراس کرتے ہیں. اور میں نے اور بھی بہت سارے، یہ بہت لمبا ہو جائے گا، تو میں نے وہاں پہ بھی یہی کنکلوڈ کیا تھا، لیکن میں یہاں پر بھی کروں گی، اینڈ آئی اسٹک ٹو مائی پوائنٹس. کہ آئی ایم پراؤڈ آف بینگ پاکستانی، کہ میں نے وہاں پہ بھی یہ کہا تھا کہ میں ایسے دیش میں پیدا ہوئی، میں ایسے دیش میں پلی بڑھی جہاں فیض جیسے فیمنسٹ ہیں، جہاں تھنکرز ہیں فیض جیسے، جہاں پوئٹس ہیں جو ہمیں کم از کم اویئرنیس کی ٹپ دیتے ہیں. اور دیر آر باؤنڈریز، لبرل فیمنزم اگر بیانڈ اسے جا رہا ہے، فیض اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ کیسے آپ نیویگیٹ کریں. تو بس یہ ہے کہ میں تو ظاہر بہت زیادہ فیض کی فین ہوں، اور پڑھانا چاہتی تھی، لکھنا چاہتی تھی. تو اس کے بعد یہ کہ ان لوگوں کو بہت ہی پسند آیا جو بھی کہا گیا، ظاہر انہوں نے ریلیٹ کر لیا. تو لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے بعد رزلٹ اس کا یہ ہوا کہ اسٹینڈنگ اوویشن تو مل ہی گیا، لیکن اس کے بعد دس واز مائی فرسٹ جاب. اور بیکاز آف دس پریزنٹیشن انہوں نے مجھے 3 کورسز، انٹرو ٹو وومن اسٹڈیز، وومن ان ورلڈ کلچرز، اور ریپریزنٹیشن آف جینڈر، ریس اینڈ کلاس ان پرائم ٹائم ٹی وی، بیکاز دے سیڈ دیٹ یو کین گو بٹوین کلچرز اینڈ بٹوین دیٹ. تو یہ فیض کا وہ بہت.
بعد میں کبھی ٹائم ہوگا تو میں ترنم سے اس کی یہ غزل سنا دوں گی جو میری فیوریٹ. ٹھیک ہے. میں ابھی نماز کا وقت لیں گے, اس کے بعد ریزیوم کرتے ہیں. غزل بھی سنا سے. یہ تو سب خواتین میں سے ایک میں ہی ہوں گا پھر. یہ کون سی کتاب ہے؟ فہمی. جی جی اصل میں علامہ اقبال کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ فیض کا ہی ہے, اور ابھی تک میرے خیال ہے ان کے مقابلے کا کوئی شاعر ہمیں نظر نہیں آتا. دیکھ رہے پھر بھی بول رہے. تو میں صرف اتنا کروں گا کہ کچھ شعر مجھے پسند ہے ان کے, تو وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. باقی تو چیزیں بہت لوگوں نے. ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے, واہ جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے, مگر دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں. جانتا ہے کہ وہ نہ آئیں گے, جانتا ہے کہ وہ نہ آئیں گے, پھر بھی مصروف انتظار ہے دل, پھر بھی مصروف انتظار ہے دل. یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم, وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں. فیضتی راہ سر بسر منزل, ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے. نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے, نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے. عجیب عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے, تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے. تیرے قول و قرار سے پہلے اپنے کچھ اور بھی سہارے تھے. آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے, اس کے بعد آئے جو عذاب آئے. ساری دنیا سے دور ہو جائے جو تیرے پاس, جو ذرا تیرے پاس ہو بیٹھے. دل سے تو ہر معاملہ کر کے چلے تھے صاف ہم, کہنے میں ان کے سامنے بات بدل گئے. واہ. دل سے تو ہر معاملہ کر کے چلے تھے صاف ہم, کہنے میں ان کے سامنے بات بدل گئی. اور جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک اٹھی, جب تیرا غم جگا لیا رات مچل گئی. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی, جیسے ویران میں چپکے سے بہار آ جائے. کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو, بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت, چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل پر ہی ڈالے جائیں گے. انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے, جو گاہ جنوں اختیار کرتے رہے. میری خاموشیوں میں لرزہ ہے میرے نالوں کی گمشدہ آواز. ہم شیخ نہ لیڈر نہ مصاحب نہ صحافی, ہم شیخ نہ لیڈر نہ مصاحب نہ صحافی, جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. ہم شیخ نہ لیڈر نہ مصاحب نہ صحافی, بہت اچھی. جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. اب اپنا اختیار ہے چاہے جہاں چلیں, رہبر سے اپنی راہ جدا کر چکے ہیں ہم. شام فراق اپنا پوچھ آئی اور آ کے ٹل گئی. دل تھا کہ پھر بہل گیا, جاتی کہ پھر سنبھل گئی. جدا تھے ہم تو میسر تھی قربتیں کتنی, جدا تھے ہم تو میسر تھی قربتیں کتنی. بہم ہوئے تو پڑی ہیں جدائیاں کیا کیا. ہم سہل طلب کون سے فرحات تھے, لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہاں ہے. ہم ایسے سادہ دلوں کی نیاز مندی سے, ہم ایسے سادہ دلوں کی نیاز مندی سے بتوں نے کی ہیں جہاں میں خدائیاں کیا کیا. بہت اچھے شعر. میری جان آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتب وقت نے
کسی اپنے قلم میں بھی بھول کر کہیں لکھ رہی ہوں مسرتیں. ادائے حسن کی معصومیت کو کم کر دے, گناہ گار نظر کو حجاب آتا ہے. اگر شرر ہے تو بھڑکے, جو پھول ہے تو کھلے, طرح طرح کی طلب تیرے رنگ لب سے ہے. پھر نظر میں پھول مہکے, دل میں پھر شمع جلی, پھر تصور نے لیا اس بزم میں جانے کا نام. ہر صدا پر لگے ہیں کان یہاں, دل سنبھالے رہو زباں کی طرح. تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری, تلاش میں ہے سحر بار بار گزری. شکریہ. ایک کتاب کی ہے, کئی لوگ اسے واقف ہوں گے, فیض فہمی, ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب نے مرتب کی ہے. کتاب کیا ہے؟ پوری انسائکلوپیڈیا ہے یہ فیض احمد فیض کے بارے میں. مضامین ہے, تنقید ہے, تحقیق ہے, اس کے اندر معلومات ہیں فیض احمد فیض کی. 1400 صفحات سے زیادہ ضخیم ہے یہ, اور 160 سے اوپر مضامین اور تقاریر اور دوسری چیزیں شامل ہیں, جس کے اندر لکھنے والوں کے اندر آپ کو شمس الرحمان فاروقی, گوپی چند نارنگ, شمیم حنفی, ڈاکٹر جمیل جالبی, مشتاق احمد یوسفی, قرۃ العین حیدر, قدرت اللہ شہاب, افتخار عارف, سب بڑے بڑے آپ کو نام مل جائیں گے. آپ کو جتنے بھی آپ کو فیض کے بارے میں معلومات چاہیے, لگتا ہے جیسے وہ ایک جگہ آ گئی ہیں اس کتاب میں. 2011 میں, غالباً 2011 میں چھپی تھی یہ. اردو گھر کے پاس نہیں ہے, اردو گھر میں پاس نہیں ہے. یہ آپ کی پرسنل؟ ہاں, میں کسی کو تفصیل سید تقی عابدی صاحب نے کسی کو بھیجی تو انہوں نے مجھے دے دی, کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا صاحب کا, تو مجھے انہوں نے کتاب دے دی. یہ کتاب بہت مزے کی کتاب ہے. اب اس کے اندر چیزیں جیسے کوئی لوگ کوٹس ہیں فیض کے بارے میں, تو اب اندر کمار گجرال کے بھی ہیں. اب اندر کمار گجرال کئی لوگ بھول گئے ہوں گے, وہ ہندوستان کے وزیر اعظم تھے اور اردو کے شاعر تھے, ہماری زندگیوں میں تھے وہ اندر کمار گجرال. تو وہ بھی بہت بڑے پنجاب کے, جی پنجاب کے تھے, تو بہت بڑے وہ یعنی فیض کے مداح تھے. تو اس کے اندر ایک مضمون ہے گوپی چند نارنگ صاحب کا, جو کہ بہت دلچسپ ہے. انہوں نے تجزیہ کیا ہے کہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں, دیکھیں ہمارے اردو کے جو ہمارا ڈکشن ہے شاعری کا, اس کے کچھ الفاظ چلے آ رہے ہیں صدیوں سے, جو کہ اپنے معانی بدلتے رہتے ہیں یا بدل دیے انہوں نے. ایک تو ہمارا کلاسیکل ہے کہ عاشق ہے, محبوب ہے, رقیب ہے. اس کے بعد جب تصوف کا رنگ آیا تو اس میں تہداری آ گئی اور اس کے اندر نئے معانی آئے ہیں. گوپی چند نارنگ نے فیض کی شاعری کے بارے تجزیہ کیا ہے. انہوں نے پورا ایک لسٹ بنائی ہے کہ جس رنگ کی شاعری فیض احمد فیض کرتے ہیں, یہی پرانے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, وہی ڈکشن استعمال ہو رہی ہے, لیکن اس میں ایک سماجی اور سیاسی تہداری بھی آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں عاشق کا مطلب کیا ہے. فیض جیسے کسی شاعروں کا آپ دیکھیں تو عاشق کا مطلب مجاہد یا انقلابی بھی ہو سکتا ہے. معشوق وطن, عوام. رقیب ذکر ہوا, سامراج سرمایہ داری. عشق انقلابی ولولہ, جذبہ حریت. وصل انقلاب, آزادی, حریت, سماجی تبدیلی, یہ سب وصل ہے. ہجر و فراق, جبر, ظلم, استحصال کی حالت یا انقلاب سے دوری. رند بھی مجاہد, انقلابی یا باغی ہے. شراب, میخانہ, پیالہ, ساقی, یہ ہے سماجی اور سیاسی بیداری کے ذرائع. پھر محتسب اور شیخ, یہ ہے سامراجی نظام, سرمایدارانہ ریاست, عوام دشمن حکومت, رجت پسندانہ نظام, ظلمت پسند یا زوال آمودہ ذہنیت. یہ سب یہ نئے انہوں نے معانی بتائے ہیں. جنون کا مطلب کیا ہے فیض کے ساتھ؟ سماجی انصاف, انقلاب کی خواہش یا تڑپ. حسن اور حق, سماجی انصاف, انقلاب و سماجی سچائی. عقل, مصلحت کوشی,
منفعت اندیشی جابر نظام یہ عقل ہے. دفتر شاہی یا عسکری نظام سے سمجھوتا بازی یہ عقل ہے. مجاہد آزادی یا انقلابی مجاہد ہے. زندہ یا دار و رسم سیاسی قید. پھانسی جاں کی قربانی. اب وہ ڈفرنٹ ہو گیا اس سے نا جو کلاسیکل تھی. حاکم آگے سامراج سرمایہ داری تانا شاہی عسکری نظام. بلبل اور اندلیب کیا ہے؟ جذبہ قومیت حریت سے سرشار شاعر انقلابی وہ بلبل یا اندلیب ہے. پھر گل کیا ہے؟ سیاسی آدرش نصب العین یہ گل ہے. اور گلچی و قفس یہ سیاسی نصب العین کے اصول میں رکاوٹ ڈالنے والے عوامل. تو یہ بہت دلچسپ مجھے لگا اس میں کہ انہوں نے اس طرح تجزیہ کیا ہے. پھر کچھ جہاں سے بہت سارے محاسن ہیں. اکثر آپ سنتے ہوں گے فیض کے اندر کے فیض کے بارے میں اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ ان کے زبان کی کمزوری تھی. خاص طور پہ جوش ملیح آبادی کے ساتھ جب ان سے ملاقات کا ذکر ہوتا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی وہ بہت گھبراتے تھے. جوش ملیح آبادی کے آگے ان کی بولتی بند ہو جاتی تھی. وہ اتنی غلطیاں نکالتے تھے جوش ملیح آبادی. تو اس کے اندر انہوں نے ایک بہت ہی تقی عابدی صاحب نے مضمون لکھا ہے کہ جتنے بھی اعتراضات فیض احمد فیض کی شاعری پہ ان کے خیالات پہ ان کی زبان پہ اور اوزان پہ تکنیک پہ جو اعتراضات ہیں سارے اس کا انہوں نے تجزیہ کیا اور منصفانہ طور پہ کیا ہے. مختلف لوگوں نے اس پہ اعتراضات کیے. ان کا ہر ایک کرنا انہوں نے قوسین میں بریکٹ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ میرا یہ خیال ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے اوریجنل بتایا کہ بھائی نقاد نے یہ کہا ان کے بارے میں لیکن میرا یہ خیال ہے. بہت دلچسپ ہے. خاص طور پہ اگر آپ کو اردو سے بھی دلچسپی ہو تو آپ کو اور زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ اس میں کہ بھائی کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے اور آپ پھر اپنی رائے بھی قائم کرتے ہیں کہ اس میں تقی عابدی بھی صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کچھ مثالیں بتا دیتا ہوں جو کہ اب یہ ایک طرح کی منفی فیض کیا جاتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت ہیں بڑھتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہ ڈالے جائیں گے. تو اس کے اندر جو لفظ کے ہے کاف اور ہے یہ اس میں انہوں نے بیسیکلی دو ہجا بلند کے طور پہ سے کیا ہے. حالانکہ یہ ہجا کوتا ہے جو کہ فارسی سے آیا ہے اور کوئی اچھا شاعر کبھی اس کو ہجا بلند نہیں کرے گا. اس کو دو کے طور پر نہیں کرے گا. اس کو ایک ہی کرے گا. اور تقی عابدی صاحب نے کہا کہ اعتراض صحیح ہے. لیکن بات یہ ہے میں اس پہ تھوڑا سا اپنا ریزرویشن رکھتا ہوں کہ اب جو ہے ہمیں ذرا باہر نکل سے ہر چیز فارسی کیوں دیکھتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. اب یہ فارسی میں بھی نہ ہے نون ہے. ٹھیک ہے. کئی لوگ جو ہے اس کو دو بھی مانتے ہیں اب اور میرا خیال میں درست ہے کا یا نہ کو. تو میں اس میں تقی عابدی صاحب سے متفق نہیں ہوں کیونکہ انہوں نے جو معترض ہیں ان کا یہ کس نے یہ طرح کیا تھا ڈاکٹر سلام سندیلوی صاحب نے نظم لکھا تھا. تو ان کو جو ہے سلام سندیلوی صاحب تقی عابدی صاحب سے متفق نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے. پھر ایک شعر ہے گر فکر زخم کی تو خطا کار ہے کہ ہم کیوں محو مدح خوبیے تیغ ادا نہ تھے. اب یہ جو 4 اضافتیں آئی ہیں یہ مسلسل آئی ہیں یہ گرا گزرتی ہیں. میں بالکل متفق ہوں. یہ انہوں نے تقی عابدی نے بھی کہا ہے کہ یہ اچھی نہیں لگتی سننے میں اتنی زیادہ اضافتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. محو مدح خوبیے تیغ ادا نہ تھے. اب گھومنے کا پتہ نہیں کیا ہے. تو کسی نے سجاد ظہیر صاحب نے اس شعر کی بہت تعریف کی ہے. وہ لکھتے ہیں اچھا آپ کو پتا ہے اس کی داد تو فیض مرزا نوشہ سے بھی لے لیتے. ٹھیک ہے. تو اس پہ انہوں نے جواب میں لکھا ہے کہ ممکن ہے اکبر آباد والے مرزا نوشہ شعر کی داد دیتے مگر دلی والے مرزا نوشہ شعر کی داد کبھی نہ دیتے. اب بھی اچھا پھر اس کی جو بہت مشہور ہے یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سرد یہ جو ہے نا اس میں بڑا دلچسپ لگا مجھے. انہوں نے سردار علی جعفری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو مسلم لیگ بھی کہہ سکتی ہے مہا سبھا والے بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بھی کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جو بات ابھی کلیئر نہیں کی کہ چلے کہ وہ انتظار تھا جس کا وہ یہ سحر تو نہیں. تو چاہنا بتانا کیا چاہ رہے ہیں آپ نے یو آر ناٹ ویری کلیئر کہ آپ کا پوزیشن کیا ہے کیونکہ یہ پوزیشن تو کوئی بھی لے سکتا ہے. کانگریس والے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر ایک کر سکتا ہے.
اچھا، ماہر القادری صاحب فیض کی شاعری کے زبان و بیان کے بارے میں لکھتے ہیں. ماہر القادری کو پتا طاہر القادری صاحب کے والد صاحب تھے، جن کو نہیں پتا. جی، ایک دعوت میں زبان و بیان کا ذکر چھڑا تو فیض صاحب نے کہا کہ بڑے شعرا زبان و بیان کی پرواہ نہیں کرتے. ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی. یہ اب لکھ رہے ہیں ماہر القادری. قادری صاحب نے کوئی 25 اشعار کا حوالہ دے کر زیادہ تر بیان اور زبان کے اعتراضات کیے ہیں. بہت سارے ہیں لیکن میں آپ کو ایک آدھ سنا دیتا ہوں. ہاں، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. مجھ سے پہلی سی بہت میرے محبوب نہ مانگ. محبت مانگنا یہ زبان روزمرہ میں نہیں ہے. محبت مانگنا، ٹھیک ہے نا. کیوں کوئی نہیں بولتا کہ فلاں شخص سے محبت مانگ رہا ہے. شاعر کہنا چاہتا ہے، اس طرح کہنا بھی چاہیے تھا کہ میرے محبوب مجھ سے پہلی سی محبت کی امید نہ رکھ، ٹھیک ہے نا، یا اگلے سے دوستانہ روابط کی تقاضا نہ کر. اچھا، پھر اس میں سید تقی عابدی ایک اور چیز میں اضافہ کر رہے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اولاً پہلی سی غلط محاورہ ہے. یہ کہتے ہیں پہلی سی محبت. سنیے ذرا، دلچسپ بات ہے. یہ بھی محاورہ غلط ہے. اصل محاورہ ہے اگلی سی محبت، ٹھیک ہے نا. محبوب کے ساتھ مانگنے کا بیوپار، محبوب سے مانگنے، یہ تقی عابدی لکھتے ہیں، محبوب کے ساتھ مانگنے کا بیوپار قدیم ہندی اور پنجابی دستور ہے. فیض ایک پنجابی شاعر بھی تھے. اچھا دیکھیے، لیکن میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا یہاں پہ. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ایک بہت بڑی مسئلہ ہے اردو کے اندر کہ ہم لوگ جو ہے ایکسکلوزیوٹی سمجھتے ہیں. جو دلی سے لکھنؤ کے تک ہے بس وہی اردو ہے، اور ہم لوگ اپنا دامن وسیع نہیں کرنا چاہتے. اور گیان چند جین نے بھی یہ بات نوٹ کرا ہے، بالکل درست ہے. ٹھیک ہے، اگر محبوب سے محبت نہ مانگنا جو ہے وہ وہاں کی روایت نہیں. اگر ہندی میں ہے، خود لکھنا ہے تقی عابدی صاحب، اگر ہندی میں ہے اور پنجابی میں ہے تو اردو میں بھی اگر آئے تو حرج کیا ہے. پھر پہلی سے محبت ٹھیک ہے، کلاسیکل اس میں نہیں ہوگا، لیکن آج کے استعمال ہوتی ہے پہلی سی محبت، کوئی حرج نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو اعتراض ہے یا تقی عابدی صاحب کا یا کسی یا ماہر القادری صاحب کا، دونوں ہی بوگس ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست ہے، کہ جو بھی ہے یہی ویلڈ ہے. پھر ایک ہے لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ. لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستے تک کی ہر ایک راہ گزار. اب خوابیدہ چراغ یہ قسم کے چراغ ہیں جو شاید وہ چراغ جو گل ہو چکے ہیں، اگر گل ہو چکے ہیں تو ان کا لڑکھڑانا کیا، واقعی چراغ لڑکھڑانا کوئی بیتوکی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ اس میں تقی عابدی ایگری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹمٹما رہے ہوتے ہیں تو اس بات بنتی. یہ لڑکھڑانا کیا، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، تو چراغ لڑکھڑاتے نہیں. ہاں شاید یہی ہوا. تو بہت طویل ہے، میں آپ کو ایک آدھ اور بتا دیتا جن میں کہ بعض حیرت ہوتی ہے. ہاں، اب یہ بالکل جن کو شاعری بنیادی طور پہ آتی ہے، تھوڑی بہت بھی آتی ہے تو اسے پرکھ کر لیں کتنی فاش غلطی ہے ان کی. سانس تھامے ہیں نگاہیں کہ نہ جانے کس دم، سانس تھامے ہیں نگاہیں کہ نہ جانے کس دم، تم پلٹ آؤ گزر جاؤ یا مڑ کر دیکھو. اب یا جو ہے اس میں الف دبایا ہے، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کسی کا کے ہونا چاہیے کہ مڑ کے دیکھو، ٹھیک ہے نا. تو بالکل صحیح لکھا ہے اس میں. تو اس طرح کی غلطیاں آپ کو فیض کے اندر نظر آتی ہیں. پھر ایک اور شعر ہے جس پہ انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے. بڑا اچھا شعر لگا ویسے. انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے، جو گاہ گاہ جنوں اختیار کرتے رہے. تو اس میں آئی تھنک اس میں جو اعتراض کرنے والے کون تھے اس میں جعفر علی خان حسن لکھنوی نے انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی کہ معلوم نہیں کہ فیض تخلص ہے یا اپنے اصل معنی میں یہاں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. بالکل عجیب سا ہے. تو اس پہ تقی عابدی نے بالکل درست جواب دیا کہ یہاں فیض تخلص کے طور پر آ ہی نہیں سکتا. انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے، یہاں فیض تخلص کے طور پر آ ہی نہیں سکتا. فیض کے کلام میں بعض مقامات پر صنعت حسن تخلص ہے، ٹھیک ہے نا. تو کئی جگہ میں بھی اپنے تخلص جو ہے مسلم کو دو معنوں میں استعمال کرتا ہوں. اپنا تخلص بھی ہو جاتا ہے، وہ بات بھی ہو جاتی ہے. ہمارے اثر بھائی ہیں جو وہ بھی شاہ عالم اثر صاحب، ان کا بھی میں شعر میں یاد ہے کہ ان کو سنایا تھا کہ اثر ان کا تخلص تھا لیکن اس میں اصل معنوں بھی آ گیا. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں کرنا چاہ رہا تھا.
हमें चलते चलते इनका बहुत खूबसूरत सुन लीजिए. एक तो ये शेर बहुत अच्छा है. ये करबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा वो डर कैसा, जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं. बहुत खूबसूरत शेर है. लेकिन एक जो नज़्म मैं सुनाना चाह रहा हूँ, अच्छा ये बुनियादी तौर पे नज़्म के ज़्यादा शायर थे. कई लोग समझते हैं कि मुझसे बहली से मोहब्बत भी गज़ल है. गज़ल कोई नहीं थी, सब नज़्म है. इनकी गज़लें बहुत अच्छी हैं इनकी, लेकिन इनकी बुनियादी तौर पे इनके ये नज़्म के ही शायर थे. वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे, या काम से आशिकी करते थे. हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया. काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, और इश्क काम से उलझता, और इश्क से काम उलझता रहा. फिर आखिर तक आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ा. कितना खूबसूरत है. चले जाना मेरा फेवरेट ही सुना दिया. बहुत अच्छा आता किया. सारे इतराज़ात हैं बिल्कुल जो है ना निट पिकिंग है, वो किए जाते हैं. सॉरी नहीं, वो तो सदर है, उनका तो टाइम बहुत है उनके पास. जोश में आ गए. आइए आप आइए. सदर साहिबा जो है ना, सदर मोहतरमा, वो बहुत बात कर सकते. मोहतरमा सदर साहिबा. फैज साहब की किताबें पढ़ना या उनकी शायरी पढ़ना मैंने कुछ 7th-8th ग्रेड से स्टार्ट किया था. और उस वक्त जो है समझ तो कुछ आता नहीं था, लेकिन क्योंकि हमें स्कूल में अब नज़में और गज़लें पढ़ाई जाती थी और हमें एलोक्यूशन के लिए पढ़ना होता था, तो उसके अंदर हफीज़ जालंधरी, फैज़ अहमद फैज़, गालिब इकबाल, बहुत सारे शोरा को जो है वो पढ़ने की कोशिश करते थे हम. तो फैज़ का, लेकिन जैसे और बहुत से शोहरा हम तक अनवर मकसूद के ज़रिए पहुँचे, क्योंकि उन्होंने उनकी कोई पैरोडी बड़ी ज़बरदस्त बनाई और जो कि हमारे समझना शायद तो नहीं लेकिन याद करना आसान हो गया था. तो उसमें भी शायद गालिबन अनवर मकसूद का ही था. आए कुछ कैश कुछ, सुफिया को याद होगा, आए कुछ कैश कुछ खिताब. उसके बाद आए जो मैंने खिताब का भी लिखा था कुछ. अच्छा हाँ, उसके बाद एनीवेज. तो वो फैज़ का एक ज़माना ऐसा हो गया था कि फैज़ और कुलियात इकबाल और अहमद फराज की शायरी की किताब मैं अपने सिरहाने रख के सोती थी, और मैं बहुत जल्दी सोती थी, लेकिन उनके सिरहाने रख के और कुछ ना कुछ मैं पढ़ती थी. और तलाश उस वक्त की होती थी कि जो अशार की शायरी की तशरीह के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, उनमें कहीं कुछ फिट आ जाए कोई चीज़, या कोई एलोक्यूशन के लिए कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि वो उसमें पढ़ी जा सके. शहजाद खलील और साहिरा काज़मी साहिबा ने फैज़ साहब का काफ़ी सारा कलाम अपने गानों में बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए, बैकग्राउंड सॉन्ग के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया. और इस वजह से हमारी नस्ल के लोगों को काफ़ी सारा कुछ इस तरह से याद हो गया. ढाका से वापसी भी उसी की एक मिसाल है कि वो किसी ड्रामे में वो गाना गाया गया था और फिर वो याद हो गया. फैज़ साहब की जो अवामी मकबूलियत है उसके अंदर और बहुत से जो वजूहात है, उनके अलावा एक वजह ये भी है कि उनको गाया बहुत ज़्यादा गया, सबसे ज्यादा जिसकी वजह से ये कि जो उस ज़माने के नौउम्र बच्चे बच्चियाँ थीं या नौजवान थे, उन्हें चाहे शायरी ना भी समझ में आई हो, वो गानों की वजह से वो अशार उन्हें याद हो गए. और जिस ज़माने में हम मैट्रिक और इंटर वगैरह कर रहे थे, उस ज़माने में हमारी जो उर्दू की किताब थी, उर्दू लिटरेचर की, उसमें फैज़ की या फराज की कोई शायरी नहीं थी. ऐसे कदीम शोरा की वो शायरी थी जो कि अक्सर समझ में ही नहीं आती थी कि कहना क्या चाह रहे हैं. तो हमें होता था कि भाई फैज़ वैज़ पढ़ाया करें, ये क्या पढ़ा रहे हैं हमें अजीब से पुराने शायर. तो नहीं, लेकिन मीर तकी मीर की तो फिर कुछ, क्योंकि इतनी आसान ज़बान थी कि वो समझ में आ जाती थी, लेकिन कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती थी और समझ भी नहीं आती थी, ना हमें उस शायर से कोई लगा होता था. एनीवेज, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मार्क की थी, काफ़ी चीज़ें मुझे याद भी हैं. एक चीज़ जो मैं इस वक्त पढ़ रही हूँ वो मेरे दिल मेरे मुसाफिर है. मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हो हम तुम, ने गली गली सदाएं करें रुख नगर नगर का, कि सुराग कोई पाए किसी यार नामा बर का. हर एक अजनबी से पूछें
جو پتا تھا اپنے گھر کا، سر کوئے ناشنایاں بڑی مشکل سے یاد کیا تھا، سر کوئے ناشنایاں ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بات ہوتا۔ اس کے اوپر تو ان کی خیر پوری کتاب ہی تھی، میرے دل میرے مسافر کے نام سے۔ اور ایک فیض صاحب کی جو کافی مشہور ہے، جو کہ میرے خیال میں آج کل تو انڈیا میں بھی بڑی مشہور ہو رہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی اور پاکستان میں تو تھی، وہ تھی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ۔ یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 27 کا حصہ ہے، اور اس کا کچھ ترجمہ انگریزی میں اس طرح سے بنتا ہے کہ they will remain the face of your Lord, owner of majesty and honor۔ تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ یعنی ذوالجلال والاکرام۔ تو اس کے اندر، اور یہ اکثر بچوں کو یہ ٹائٹل اس کا شاید نہیں پتا ہوگا، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ یہ آپ پڑھیں تو یہ بالکل جو قیامت کے وقت کی ڈسکرپشن ہے، بالکل یہ مختلف آیات میں جہاں جہاں قرآن میں جو قیامت کے دن کا، حشر کے دن کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، یہ فیض نے اس کو اس طرح سے سادہ الفاظ میں لکھ دیا کہ یہ اب ہندوستان میں بھی انقلاب کا نشان بن گیا، اور وہاں بھی یہ پڑھا جانے لگا۔ جب سب تخت اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ تو اچھا، اس سے ملتا جلتا اور بھی شاعری میں فیض نے جو ہے، اچھا بہت انٹرسٹنگ چیز جو مجھے ایک لگتی تھی وہ یہ کہ فیض نا صبا کا بہت ذکر کرتا تھا۔ تو کوئی بھی شعر میں جہاں صبا آیا ہوتا ہے نا، تو ابھی کچھ عرصے پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ صبا ہے نا، یہ تو فیض ہے۔ تو کافی زیادہ اتنا میں نے ان کے اس میں، اچھا ایک ان کا جو ہے یہ ترانہ کے نام سے ہے، اور یہ دست صبا میں ہے۔ دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ کیا خوبصورت۔ کٹتے بھی چلو، بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت۔ یہ حسن زیدی صاحب نے بھی یہ ذکر کیا اس شعر کا، رضوان صاحب نے بھی ذکر کیا تھا۔ کٹتے بھی چلو، بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہ ڈالے جائیں گے، اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے۔ سوری میں نے بالکل ہی میس اپ کر دیا۔ چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے، اے ظلم کے ماتو لب کھولو، چپ رہنے والوں چپ کب تک، کچھ حش تو ان سے اٹھے گا، کچھ دور تو نالے جائیں گے۔ تو یہ آج کل کے حالات میں جو جہاں کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو ہم دیکھیں گے والی جو تھی، یہ اسی میں ایک ان کی ایک قوالی کے نام سے دست صبا میں ہی ہے، سر مقتل، کہاں ہے منزل راہ تمنا، ہم بھی دیکھیں گے، یہ شب ہم پہ بھی گزرے گی، یہ فردا ہم بھی دیکھیں گے۔ یہ فیض صاحب نے جو ایک بہت انٹرسٹنگ چیز فیض صاحب نے کی تھی، اور جو کہ بچپن میں ہمیں لگتا تھا کہ شعرا نے یہ کیسی بات کی، اور یہ تو
یعنی جو ذہنی ہماری وہ کہہ لیں کہ انہوں نے ایک کتوں پہ بھی شاعری کر دی. تو اس کے اوپر کسی نے کہا تھا کتے شاید اسی لیے بنائے گئے کہ فیض صاحب جو ہے وہ اپنی نظم لکھیں اور پطرس بخاری اپنا مضمون لکھیں. یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی, زمانے کی پھٹکار سرمایہ ان کا, جہاں بھر کی دھتکار ان کی کمائی. یہ ایک سارٹ آف اے پیروڈی میں کہوں گی کہ یہ اقبال کی یہ جہازی تیرے یہ پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا تھا ذوق خود. اچھا ایک ان کا ہے, تیری امید تیرا انتظار جب سے ہے, نہ شب کو دن سے شکایت نہ دن کو شب سے ہے, کسی کا درد ہو کرتے ہیں تیرے نام رقم, گلا ہے جو بھی کسی سے تیرے سبب سے ہے, ہوا ہے جب سے دلے ناصبور بے قابو, کلام تجھ سے نظر کو بڑے ادب سے ہے, اگر شرر ہے تو بھڑکے جو پھول ہے تو کھلے, طرح طرح کی طلب تیرے رنگے لب سے ہے, کہاں گئے شب فرقت کے جاگنے والے, ستارہ سحری ہم کلام کب سے ہے. تو یہ زندان نامہ میں تھا. اور بائی دا وے یہ کہیں میں نے پڑھا تھا اور کسی نے کہا یہ طنزاً کہی گئی ہوگی بات, ابن انشا نے یہ کلیم کیا تھا اور یہ انٹرنیٹ سے پہلے کی بات ہے. بہرحال انہوں نے کہا تھا کہ زندان نامہ میں نے اصل میں فیض کو لکھ کے دی تھی. تو یہ ہم پہ تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے, دشنام تو نہیں ہے یہ اکرام ہی تو ہے, کرتے ہیں جس پہ تان کوئی جرم تو نہیں, شوق فضول و الفت ناکام ہی تو ہے, دل مدعی کے حرف ملامت سے شاد ہے, اے جانے جاں یہ حرف تیرا نام ہی تو ہے, دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے, دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں, دستے فلک میں گردش ایام ہی تو ہے, آخر تو ایک روز کرے گی نظر وفا, وہ یار خوش خصال سر بام ہی تو ہے, بھیگی ہے رات فیض غزل ابتدا کرو, وقت سر درد چھوڑ دے بس, اب ہو گیا بہت ہو گیا. ہاں یہ چھوٹے فونٹ کی کتاب لینے کا نقصان, فیض کو پڑھنا بڑا کام بھی تو ہے بھائی. کیا ہو گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب کی اجازت سے صاحب صدر تو بنایا, لیکن میں بھی سب کی اجازت سے یہ ایک زبردست ایک بڑی یونیک رسالہ مجھے ملا, شبستان, فیض نمبر ادویز دہلوی شمع میں یہ نکلا تھا, اور سن اس کا نہیں پتا کہ کیا ہے, لیکن کمال کا رسالہ ہے. اس میں سوچیں آپ کہ انہوں نے احاطہ کیا ہے فیض کا, یعنی کہ فیض سے لے کے سارے اندر کمال, گجرال, شباب کاظمی, مرزا ادیب, راشدی, سونام, مطلب ہر آدمی نے ان کے اوپر لکھا ہے. تو یہ بڑا اچھا ایک اضافہ ہے. میں اردو گھر کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تحفے میں یہ دے دوں گی اور اس کی کاپی اپنے پاس رکھ لوں گی. تو یہ ہے. اور فیض سے میری اللہ کے بہت ہی زیادہ فیوریٹ تو سب کے ہی ہیں, لیکن چونکہ ہم نے بچپن میں لیٹ 90s میں بیگم مجید ملک کے گھر ان کو بہت سنا ہے. لیٹ 90s کا بچپن تھا, 90s لیٹ 60 میں کیا ہو گیا لیٹ 90s بچپن. صاحبہ صدر تو روحانی نکلی, کیونکہ تو روحانی 1890s کی بات کر رہی ہوں. لیٹ 60s میں بہت اچھا کے ساتھ روحانی صاحبہ صدر ہیں. بیگم مجید ملک کے گھر ان کے مشاعرے ہوتے تھے, اور میری خالہ جایا کرتی تھی. ہاں 8-9 سال کی, 58 کی پیدائش ہے میری, ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں کرتی. تو 9 سال کی عمر میں میں نے فیض کو اتنا سنا ہے, اور وہاں پہ بڑی ان کی محافلیں رات تک چلتی تھی. آمنہ بٹ تھی اور بیگم مجید ملک تھی, پی سی ایس کالج کی جو پرنسپل تھی, تو ایل ایس کی وہ بیسٹ دوست تھی. اور وہاں ان کے جب ہوتے تھے مشاعرے رات کو, تو کہتے تھے یہ بچی کس قدر جاگتی ہے اور کتنے شوق سے جاگتی ہے. تو بہت سنا, اور بہت ان کو جیسے کہتے ہیں 9 سال کی عمر سے ان کی فین رہی. پھر اردو ادب میں نے اردو ایڈوانس لی اور فیض کے اوپر اتنا کچھ لکھا اور بہت کچھ سنا. تو یہ ایک بڑا اچھا مضمون ہے. فیض سے میری پہلی ملاقات صوفی غلام تبسم کا ایک مضمون ہے, جو میں پڑھ کے آپ کو سناؤں. 1921 کا
सन 1921 और अक्टूबर का महीना, मुझे सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज आए हुए कोई 3 हफ्ते गुजरे थे मुसूफ़ी तबस्सुम को। साबका दर्सगाह की खुश और तदरीसी फिजा और नज़्म ज़ब्त से तबीयत घुटी घुटी सी थी। नए कॉलेज में आते ही तबीयत में इंसिबात की लहर दौड़ गई। अदब व शेर का शौक फिर से उभरा। चुनाचे बज़्म सुखन की विसातत से एक बड़े मुशायरे की सदारत प्रोफेसर पितरस बुखारी के सुपुर्द हुई। शाम होते ही कॉलेज का हाल भर गया। स्टेज एक तरफ नियाज़मंदान लाहौर अपनी पूरी शान से विराजमान थे, मुकाबिल में लाहौर की तमाम अदबी अंजुमनों के नुमाइंदे सफारा थे। दोनों जानिब से खुश ज़ौक़ी और हरीफाना शुफ्तगी एक दूसरे का खैर मुकद्दम कर रही थी। रिवायती दस्तूर के मुताबिक सदर ने अपने कॉलेज के तलबा से शेर पढ़ाने का ऐलान किया और एक दुबला पतला कहना क्या जी, हाँ, एक बड़े अदब और इत्तेदाल के साथ कलाम पढ़कर चले गए साहब। अचानक एक दुबला पतला मुन्ननी सा लड़का स्टेज पर नमूदार हुआ। सियाह रंग, सादा लिबास, अंदाज, मतानत, बल्कि खुशवंत चेहरे पर अजनबी होने का शदीद एहसास। इधर उधर की चहमगोई होने लगी। इतने में उसने कहा, अर्ज किया है, कलाम में इब्तिदाई इश्क के बावजूद पुख्तगी और असलूब में बर्जस्तगी थी। सब ने दाद दी, ये हफीज होशियारपुरी थे। फिर एक नौजवान आए, गोरे चिट्टे कुशादा जबीन, हरकात में शीरी रवानी, आंखें लब, बैक वक्त एक नीम तबस्सुम में डूबे हुए शेर बड़े ढंग और तमकीनत से पढ़े। इशारे हुए। पितरस ने कुछ मानी खेज नजरों से लाहौर के न्याजमंदों से बातें की और उनकी नीम खामोशी को रजा समझकर दोनों नौजवानों को दोबारा स्टेज पर बुलाया। नया कलाम सुना। फैज साहब ने गज़ल के अलावा एक नज़म भी सुनाई। गज़ल और नज़म दोनों में सोच का अंदाज और बयान का छूता असलूब था। मुशायरा ख़त्म हुआ। करार पाया कि अहबाब इन दोनों के हमरा लेकर गरीब खाने पर शाम को जमा हों। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। उन्हें बोर्डिंग हाउस में पहुंचना था। बुखारी साहब ने उनकी गैर हाजिरी का जिम्मा लिया और फिर घंटे भर के शेर व सुखन की सोबत कायम रही। ये उनकी तबाह आजमाई का इम्तहान नहीं, असतज़ा की हौसला अफजाई का इम्तहान था। दोनों कामयाब रहे। अभी पूरा महीना नहीं गुजरा था कि इम्तहानात का आगाज़ हुआ। जिसकी बात कर रहा हूँ, उस दिन पितरस कॉलेज हॉल में मुतमिम इम्तहानात थे। हम जैसे 9 तजर्बा को छोटे से कमरे सुपुर्द किए गए। मुझे कॉलेज की दूसरी मंजिल में मुतय्यन किया गया। यहाँ MA इंग्लिश के तलबा थे और इनमें फैज़ अहमद फैज़ भी थे। इम्तहान का कमरा मुकाम एहराम होता है। उम्मीदवारों के जहनी इम्तहानात के साथ साथ ज़ब्त और नज़्म व ज़ब्त का इम्तहान भी होता है। सिगरेट नौशी ममनू थी। मैंने अपनी आदत को दबाने के लिए इसका पान का इंतज़ाम कर लिया मगर फैज़ साहब की कुछ सवालात के पर्चे पर नज़र डालते और कभी मेरी तरफ गैर मुतबस्सिम नज़रों से देखते और फिर कलम को उठाकर सर को खुजाते और कभी खामोशी से अपने पड़ोसियों की मिजाज पुरसी करते। कभी कभी उनका दायां हाथ ऐसे हरकत करता जैसे किसी नामालूम शय को टटोल रहे हैं। मैं सोच रहा था। वो उठे और कहा, हमें यहाँ सिगरेट पीने की इजाज़त है? मैंने कहा, अभी बताता हूँ। इतने में पितरस मुख्तलिफ कमरों का मुआयना करते हुए सामने मेरे कमरे के बराबर में आकर खड़े हो गए। ताज़ीमन प्लेटफॉर्म से उतरकर दरवाजे पर पहुँचा। पूछा, सब कुछ ठीक है? मैंने कहा, जी। मैंने अर्ज़ किया, प्रोफेसर साहब, मैं इन्हें प्रोफेसर कहा करता था, बाज़ तलबा सिगरेट पीना चाहते हैं, इजाज़त है? पितरस ने मेरे कान में दबी आवाज़ में कहा, जब तक प्रोफेसर जोत सिंह इस कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं बनते उस वक्त तक पी सकते हैं और फिर मुस्कुराकर चले गए। मैंने अंदर आते ही फैज़ साहब की तरफ देखा और इशारों से सिगरेट नौशी का ऐलान किया फैज़ साहब के हाथ में फिलफौर एक सिगरेट नमूदार हुआ, जैसे कलम से अभी उभरा है फिर कलम के रश और सिगरेट के कश में मुकाबला शुरू हुआ और इस कश्मकश में मअतर धुएं के गुब्बारे पूरे कमरे में फैल गए। मैं मौल्लिम था। नज़्म ज़ब्त की जंजीरें और में जकड़ा हुआ बैठा रहा और इमामदार पान छोड़कर इस खुशबू से अपने ज़ौक़े सिगरेट नौशी की तस्कीन में महव हो गया क्या मालूम था कि धुएं के ये गुब्बार कॉलेज की चार दीवारी से दूर दूर तक फिजा में फैल जाएंगे और मैं इन सिगरेट पीने वाले को मअतर फिजा की खुशबू में भी लहराएंगे। हुनर फन और अदब की दुनिया के वो अपने आगोश में ले लेंगे। ये सूफी तबस्सुम का एक मजमून है जिन्होंने फैज़ के ऊपर पहली मुलाकात में लिखा है तो यहाँ बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन बहुत ही सारे मज़ामीन इसमें बहुत अच्छे हैं।
تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں گی. تو اتنا کچھ سن لیا ہے کہ اب مزید آپ کو زیادہ اور ساہیوال کا وہ بتاتے ہیں کہ ساہیوال جیل میں جب میرا ہوا ہے اتنا گندی وہ جیل تھی اور میں اتنا سخت پریشان ہوا رہا کہ مچھر مکھیاں اور انہوں نے حملہ کر دیا, بلی نے بچے دے دیے اسی کمرے میں اور وہ بیچارے اتنے پریشان. انہوں نے کہا میں کیا کروں. آخر انہوں نے روتے ہوئے نا, مطلب پہلی دفعہ بتاتی ہیں جیلر کے روتے ہوئے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے کسی طرح کوئی ریلیف دے دے. تو صبح پتہ چلا کہ ڈپٹی کمشنر ہو کے مصطفیٰ زیدی پہنچ گئے وہاں. اب جب مصطفیٰ زیدی پہنچے تو ظاہر وہ ڈپٹی کمشنر تھے. انہوں نے کہا فیض کا حال دیکھا, اس نے کہا کیا حال ہے. انہوں نے فوراً اپنا پروٹوکول بھیجا اور فیض کے کمرے کو بالکل ٹھیک کر دیا. اب صدر ایوب تک یہ بات, مطلب کتنا لو لیول ہمارا. دیکھو راولپنڈی سازش کیس میں ان کو بند کیا ہوا تھا راول. انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیوں کیا. اس نے کہا میں نے اپنے ریسورسز استعمال کر کے کیا, آپ اس میں کوئی مجھے مجاز نہیں. آپ نے میں OSD بن جاؤں گا لیکن میں فیض کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے اپنا استعمال کیا اور انہوں نے اس کا کمرہ صاف ستھرا کر دیا. اس کے بعد بتاتے ہیں انہوں نے کہا اگلے ہفتے ایک مشاعرہ ہوگا ساہیوال جیل میں. اب انہوں نے اپنے ریسورسز استعمال کے, بیوروکریٹ تھے, انہوں نے بلا لیا سب کو اور اس میں انہوں نے وہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے وہ سنائی اور اس میں فریدہ خانم کو بلایا. اور وہ کیا وہ شاندار کہتے ہیں مشاعرہ تھا جس میں انہوں نے اتنی تکلیف میں یہ نظم گلوں میں ان کی ساری شاعری جو ہے نا جیل میں لکھی گئی. تو ان کی تو کیریکٹر کی اسٹیبلٹی اور پھانسی ان کو ہوگی, پھانسی کی بھی ان کو ہو گئی تھی. تو انہوں نے سور بردی نہیں تھے وہ جو بنگالی تھے, انہوں نے ایک کوئی پوائنٹ پہ ان کو بچایا تھا. اس کے بعد بھی انہوں نے اسی دن ایک اور غزل لکھی اور نظم لکھی. مطلب ان کا جو ان کی جو کیریکٹر تھا نا, اب ایسے لوگ آئیں گے, ایسی روحیں اب آئیں گے. کام کروں گی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جواہر کے لیے ان کے درجے بلند کرے. ہم یہی ان کے لیے کہہ سکتے ہیں. آپ مسلمان کیسے شکریہ. میرے خیال میں ایک کبھی بھی موقع لگے تو ایک